نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستقم كما امرت صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم جو ہے مستقیم ہو جاؤ جس طرح تمہیں امر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں دین میں آنے والے لوگ تو بہت ہیں، لیکن دین کے اندر استقامت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ جیسے کہ ایک حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے لوگ علماء نے، کہ ایک راستہ میں جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں دیکھا کہ ایک چور کو جو ہے وہ پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کس جرم کی پاداش میں اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ منع کرنے کے باوجود چوری سے کرنے سے باز نہیں آتا تھا، برابر چوری کرتا رہتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا، دوسری دفعہ چوری کی تو دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، مگر یہ پھر بھی باز نہیں آیا، اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں کو بوسہ دوں۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس چور کے پاؤں کو بوسہ دیں گے؟ کیوں؟ تو فرمایا کہ میں اس چور کو نہیں بلکہ اس کے اندر کی استقامت کے پاؤں کو بوسہ دوں گا۔ اگر ایسی استقامت ہم دین کے کاموں میں پیدا کر لیں تو معلوم نہیں کتنی ترقی کر لیں گے۔ دین پر استقامت بڑی چیز ہے اور یہی آج کل مفقود ہے۔ نوجوان لوگ جو ہے دین پر آنا چاہتے ہیں اور آتے بھی ہیں، مگر یہی استقامت نہ ہونے کی وجہ سے پلٹ جاتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح جہاد شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرے تو پھر درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، عزم نہیں ہوتا۔ تو یہ اب انسان ایک کام کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو پھر اس کے لیے ہے کوششیں شروع کر دے اور اللہ پاک سے مانگے، بار بار اللہ رب العزت سے مانگے، اس کے لیے دعائیں مانگے، خاص وقتوں میں، خاص جگہوں میں، اور لوگوں سے دعائیں کرائے کہ اللہ ہمارے اندر جو ہے استقامت ڈال دیجیے۔ کیوں؟ علماء نے فرمایا کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو دین کے اندر استقامت کہ انسان موت تک جو ہے وہ دین کے اوپر ڈٹا رہے، اور یہی چیز اللہ پاک قرآن مجید میں جو ہے طلب کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، اس کے اوپر ڈٹ گئے موت تک، یعنی ڈٹ گئے وہ۔ پھر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ فاستقم کما امرت، آپ مستقیم ڈٹ جاؤ جس طرح کہ تمہیں امر کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کے بعد جو ہے میرے اندر بڑھاپا آ گیا، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس طریقے سے باقی آیات اور جو ہے وہ صورتیں جو اس کے اخوات ہیں سورۃ ہود کی۔ تو میرے بھائیو، دین کے اندر جو ہے استقامت اور دین کے اوپر ڈٹ جانا، یہی اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں سے مانگتے ہیں، یہی اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہیں مرو مگر مسلمان، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اللہ کی عبادت موت تک کرو۔ تو یہ اس کا نام ہے استقامت۔ موت تک جو عمل بھی نیک شروع کیا، موت تک اس کی پابندی کرنی ہے۔ نماز جیسے مثال جو ہے بندہ موت تک نہیں چھوڑ سکتا، اس طریقے سے باقی جو اعمال بھی شروع کرتا ہے تو وہ موت تک چھوڑنے نہیں چاہیے، اور جو بھی اعمال شروع کرے۔ حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، او کما قال علیہ السلام، محبوب ترین اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو دائم ہو، ہمیشہ ہوں اگر کہ تھوڑے ہوں۔ تو یہ استقامت کا دوسرا نام ہے، یعنی استقامت ہو، اس کے اندر عزم ہو، تو وہ کام جو ہے وہ آخر تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ پاک جل جلالہ ہمارے اندر استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک جل جلالہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔